ایک جاسوس ہے جو نیوی میں کام کرتا تھا امریکہ کا, اس کو کوئی اب 25 سال ہو گئے ہیں, اسرائیلی لابی اور اسرائیلی گورنمنٹ اس کو اب تک نہیں چھڑا سکی. تو اس کا 70% آپ کی آرمی لیتی ہے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 70% جو بجٹ ہے یہ فوجی کھا جاتے ہیں ہمارا. کہتے ہیں کہ پاپولر سینٹیمنٹ کے خلاف نہیں جانا. 57 اسلامی ملک ہیں, ہاں, OIC. اب اس میں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, اور گوگل اور وکیپیڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے یہ کام, اس کا اپنا ریئیکشن دیں, ایڈیٹر کو خط لکھیں, ای میل کریں. مغرب میں بہت سے اخبار ہیں جنہوں نے پبلک اومبوڈسمین بنائے ہوئے ہیں. خواتین و حضرات, آج ہماری ڈسکشن میڈیا اور اس کے اسرار و رموز سے متعلق ہے. آج اس حوالے سے ہم نے دعوت دے رکھی ہے شکیل چودھری صاحب کو. شکیل چودھری صاحب کا تعلق نئی جنریشن دانشوروں کی اس سے ہے کہ نعیم بلوچ صاحب ہماری ٹیم کے مستقل ممبر ہیں, ہمارے ریسرچر ہیں, اور آج ایک طویل عرصے بعد واپس تشریف لائے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تفکر کی کمی ہے. ہم کسی چیز پر خود اس کو چیو نہیں کرتے, سنتے ہیں اور مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں. جی جناب. اس حوالے سے میں آپ کی توجہ قرآن مجید کی ایک تعلیم کی طرف دلواؤں گا. سورہ حجرات میں خاص طور پر خبر ہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے تو اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے, چاہے وہ مخالفت میں ہو چاہے وہ حق میں ہو, آپ پہلے تحقیق کر لیں. واہ, کیا خوبصورت لائن ہے, کیا نسخہ کیمیا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں, اس پہ غور و فکر کر لیں. جی. ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں فیکٹ چیکنگ, حقائق کی چھان بین, یہ ہمارے یہاں ڈیزگنیشن یا عہدہ ہی نہیں ہوتا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز میں, جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. جبکہ امریکہ میں 1920s میں ٹائم میگزین نے یہ شروع کیا. تو ہمارے ہاں تو بہت زیادہ وہ کنسپیریسی تھیریز کا کلچر ہے, سازشی مفروضے چلتے ہیں ہر وقت, اور وہ بکتے ہیں. Yes. بڑی رغبت سے لوگ انہیں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. ایک دفعہ میں نے ایک سینئر جرنلسٹ سے یہ کہا کہ جی آپ کے اخبار میں اس طرح کی جو چیزیں چھپتی ہیں اس میں فیکٹ چیکنگ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا مالکان وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں تو یہ چلتا ہے. ریڈرز کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے, جب وہ چیز پڑھیں اس کا اپنا ریئیکشن دیں, ایڈیٹر کو خط لکھیں, ای میل کریں. مغرب میں بہت سے اخبار ہیں جنہوں نے پبلک اومبوڈسمین بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی شکایت ہے اخبار سے آپ کو تو آپ جا کے وہاں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. محتسب کو بتائیں. محتسب وہاں اپوائنٹ کرتے ہیں وہ, یعنی ہر اخبار کا اپنا محتسب ہے. بہت سارے اخبار ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے محتسب مقرر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک. مثلا نیو یارک ٹائمز میں ہر روز انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پچھلے دن کی غلطیوں کا خود اعتراف کرتے ہیں. ٹھیک. کہ کل ہم نے یہ ہیڈ لائن لگائی تھی جو کہ غلط نہیں تھی لیکن اس کا ایمفسس غلط تھا, تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. واہ. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ عراق کی وار پہ نیو یارک ٹائمز نے سپورٹ کیا بش کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر, لیکن اگلے ہی سال انہوں نے معذرت کی اپنے ریڈر سے کہ وی ور مس لیڈ. اب ہمارے کسی اخبار نے آج تک معذرت کی ریڈر سے کہ 1971 میں ہم نے جو رپورٹنگ کی وہ غلط کی؟ اچھا جناب, اس کے علاوہ یہ جو تاریخ کی ڈسٹورشن کا سلسلہ ہے یہ کب تک رہے گا, اس سے نجات نہیں مل سکتی؟ اب تھوڑا بہت عوام میں شعور اس حوالے سے آ رہا ہے, لیکن بہت سا کام اس سلسلے میں کرنا باقی ہے. مثلا فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب تھی جو 1975 میں آئی, لیری کولنس اور ڈومینیک لیپ, ایک فرینچ ہے ایک امریکن ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اسکول کالج میں نہیں پڑھائی جاتی, اور بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی یہ بہت متعصبانہ کتاب ہے. بھئی میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر یہ متعصبانہ کتاب ہے تو آج تک کسی نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا؟ اگر اس میں بہت سیریس انیکیوریسیز ہیں. پھر پروفیسر کے عزیز کی اب دیکھیے مرڈر آف ہسٹری, اگر وہ غلط ہے تو ابھی تک کسی نے جواب کیوں نہیں لکھا؟ اتنا لوگ جو ہیں بے حس ہو چکے ہیں شاید. تو میرا خیال ہے جو تھنکنگ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو اس سلسلے میں رول ادا کرنا چاہیے. سر وہ کیا رول ہے, ذرا اختصار کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا کریں؟ نوجوانوں کو اس سلسلے میں زیادہ لیڈ لینی چاہیے. وہ زیادہ ٹیک سیوی لوگ ہیں کہ جی آپ جو بچوں کو نفرت پڑھا رہے ہیں, جو ان کو تعصبات سکھا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دکانیں بہت چمک اٹھتی ہیں نا نفرت کا نام پر, لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ معاشرے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ وہ جو میجر مرڈرز آپ کی نظر میں 5-7 مثالیں آف دا کف لوگ دے دیتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے نوجوانوں کو آج سے ہی ریسرچ شروع کر دینی چاہیے؟ مثلا ایک تو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ آج ہم نے 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے. جی. اب مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اس کا سورس ڈھونڈتے ہوئے. 14 مجھے بھی ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی تک کہیں سورس نہیں ملا. کوئی کہتا ہے جی انہوں نے جلسہ عام میں کہا, کوئی کہتا ہے جی پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا, اینڈ the fact of the matter is there is no basis to this quotation. اس کے علاوہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ جی
57 इस्लामी मुल्क हैं। हाँ, OIC। अब उसमें अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, और गूगल और विकीपीडिया ने बड़ा आसान कर दिया है ये काम, ये बिल्कुल गलत बात है। 57 मेंबर जरूर हैं OIC के, इनमें से कम 10 मुल्क ऐसे हैं जो जहां पे मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी में, अक्सरियत में है ही नहीं। ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं। एक मुल्क है गैबोन, अफ्रीका का, उसमें 1% के करीब, लेस देन 1% इवन मुस्लिम्स हैं। गयाना है, इसी तरह सूरीनाम है। ये 2 मुल्क हैं लातीनी अमेरिका के। युगांडा में भी मुस्लिम्स आर नॉट द मेजॉरिटी। तो कम से कम 10 मुल्क ऐसे हैं, और गयाना और सूरीनाम में तो ये सूरत हाल है कि वहां पे हिंदूज जो हैं मुसलमानों से ज्यादा हैं। ठीक, शकील साहब, हमारे यहाँ तो लोग इतना तरद्दुद नहीं करते कि इस बात पर गौर कर लें कि हमारा डिफेंस बजट है क्या, कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है, ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ये बड़ी अहम बात है, पल्ले बांधने वाली, कि आपकी टैक्स कलेक्शन का 50%, तकरीबन 50% डिफेंस की तरफ चला जाता है। ये एक और बात है, आपके नेशनल बजट का हार्डली 20 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज है। फिर ये है कि एक कहना कि जी 70% फौज खा जाती है, वो क्या है? फिगर्स दुरुस्त है, फिगर दुरुस्त है। डेट सर्विसिंग जो है, जो आपने लोन लिए हुए हैं, जी, उनकी जब आप किस्त देते हैं तो वो 50 तकरीबन से ज्यादा बन जाती है। नहीं, तकरीबन 50 पे आ जाती है वो बात। एक देखें ना, वो एक डिफरेंट बात होगी ना, एक चीज। दूसरा, ये जो 70% है ना, ये डिफेंस का बजट जब आप एलोकेट करते हैं ना फौज को, तो उसका 70% आपकी आर्मी लेती है। तो यूं महसूस होता है कि जैसे 70% जो बजट है ये फौजी खा जाते हैं हमारा। कहते हैं कि पॉपुलर सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जाना। तो फिर इसमें अगर सच पूछें तो बहुत बड़े हद तक विलन जो है वो मीडिया नहीं है, आपका कंज्यूमर है। उसके लिए भी पैगाम दीजिए। इसमें 2 चीजें मैं और ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो हमारे यहाँ जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, मसलन एक कालम नवीस ने, बड़े सीनियर कालम नवीस हैं, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था वो भी अमेरिका लाया था, उसके बाद जो सैलाब आया वो भी अमेरिका लाया था, और यहाँ तक कि जापान में जो सुनामी आया वो भी अमेरिका लाया था। ये जो चीज़ें हैं, अवाम नास जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे, एक तो ये कि हमारे अखबार जो है ना, रीडर्स कालम जो है, लेटर्स टू एडिटर का कालम, उसको सीरियस नहीं लेते उर्दू अखबार, वरना इस तरह की चीज़ों की इस्लाह हो सकती है। अगर 10, 15, 20 लोग उनको ख़त लिखें, ईमेल करें कि ये आप क्या छाप रहे हैं, ये पाकिस्तान का मजाक बनवाने वाली बात है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, ये जो एक मिथ है कि पूरा मगरबी मीडिया जूइश लॉबी के नरगे में है, इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ यूज़ किया, मिथ ही है ये, इसमें कोई ख़ास हकीकत नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल्स हैं, एक तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहूदी अगर एडिटर होगा या मालिक होगा तो वो मुनसिफ मिजाज नहीं होगा। ये एक मेरे ख्याल में दिस असम्पशन इज टू बी क्वेश्चन। इसको स्लांट बोलते हैं टेक्निकली, उसकी स्लांट तो नजर आती है। इसके बावजूद आप ये देखिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो नाक़िद है, इसराइल का सबसे बड़ा नाक़िद अमेरिका में, वो नोम चॉम्स्की है, प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, वो यहूदी है। अगर यहूदियों का पैटर्न ऑफ बिहेवियर आप देखें तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाइट हाउस और कांग्रेस को इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहा जाता है। अब इसकी भी आप हकीकत देखिए, एक जासूस है जो नेवी में काम करता था अमेरिका का, उसको कोई अब 25 साल हो गए हैं, इसराइली लॉबी और इसराइली गवर्नमेंट उसको अब तक नहीं छुड़ा सकी, सारी ताकत के बावजूद। हमारे यहाँ एक मिथ ऐसी बन जाती हैं कि कोई बंदा उसको क्वेश्चन नहीं करता। कोई वजीर आजम इसराइल का ऐसा नहीं है जो अमेरिका जाता हो और उनसे मुतालबा करता हो कि जी इसको छोड़ दें, लेकिन तो अच्छा जी सोचेंगे, लेकिन छुड़वा नहीं सके। 25 साल हो गए हैं वो जेल में है अब तक। इल्ज़ाम उस पर यह था कि जी वो अमेरिका की नेवी में था और इसराइल के लिए जासूसी करता था।